أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بھیجیں محمد. الحمدللہ کل ہماری قوم کے تعاون سے ہمارے علماء کے تعاون سے اور مدد سے ایک بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی کہ تمام پورے یو پی میں تازہ داری جو تھی وہ روک دی گئی تھی اور گھروں میں بھی تعزیہ رکھنا منع ہو گیا تھا. یاد ہے کہ ماتم بھی منع ہو گیا تھا کہ گھر کے اندر ماتم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جب یہاں پر دھرنا دیا گیا علماء کی طرف سے اور عوام بڑی تعداد میں شریک ہوئے، اگرچہ چاروں طرف انہوں نے پوری لاک کر دیا تھا اور کسی کو آنے نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اچھا خاصا بڑا مجمع ایک ایک کر کے بھی کافی جمع ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور مانا. اور الحمدللہ اب ہر گھر میں انشاءاللہ تعزیہ بھی ہوگا اور ہر گھر میں انشاءاللہ عزاداری بھی ہوگی. تو یہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ مولا کی طرف سے یہ بات ملی. حالات ظاہر کے سامنے، اس میں یہ نہیں کہ ہم اس کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی دشمنی تھی یا اس کی طرف سے کوئی عناد تھا، بلکہ بہت احتیاطی قدم، لیکن احتیاط میں کچھ زیادہ احتیاط ہو گئی تھی. اس کے خلاف ہم لوگوں نے عدم احتجاج بلند کیا کہ بھئی گھروں کے اندر کیا ہے، کوئی خدا نخواستہ گھر میں کوئی ایسا امکان نہیں کہ وہاں کے اوپر کوئی پھیل جائے. تو یوں مجمع میں ہاں ہم نے یقیناً اصرار نہیں کیا، اس لیے اصرار نہیں کیا خدا نخواستہ مجمع زیادہ ہو جائے اور ایک بھی اگر نکل آئے تو ساری مجلسیں متاثر ہو جائیں گی، ساری مجلسوں پر پابندی لگ جائے گی. ایک بھی اگر نکل آیا خدا نخواستہ تو ساری مجلسوں پر پابندی لگ جائے. تو ایسا خطرہ ہم مول نہیں لے سکتے، لہذا ہم نے مجمع کے لیے اصرار نہیں کیا کہ بھئی مجمع زیادہ ہو، کیونکہ اس میں کچھ پتہ ہے، خود مریض کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مریض ہے، خود مریض کو علم نہیں ہوتا کہ وہ اس میں یہ سمٹم، اس میں یہ وائرس آ گیا ہے. تو اس وجہ سے اس میں احتیاط بے انتہا ضروری ہے، اور سوائے احتیاط کے اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی ویکسین نہیں نکلا ہے. سن رہے ہیں کہ سب نکلا ہے، یہاں پہنچتے پہنچتے کتنے مہینے لگیں گے کچھ پتہ نہیں اس کا. تو لہذا صرف اور صرف احتیاط ضروری ہے. لہذا گزارش یہ ہے کہ آن لائن ان تمام مجلسوں کو سنا جائے، گھر کے اندر بیٹھ کے سنا جائے. یہاں باہر کافی لوگ جمع ہو گئے تھے، اب سب یہی کہا بھائی آن لائن آپ سنیے، یہاں آنے سے کیا فائدہ، آپ باہر کھڑے ہو گئے دھوپ میں جا کے، یہاں سے آواز بھی نہیں جا رہی ہے، اس کے بعد باہر کھڑے ہوئے تو کیا فائدہ ہو کھڑے رہنے سے. تو لہذا ہماری گزارش یہی ہے کہ سب جو ہے وہ اپنے گھروں سے آن لائن جو ہے اس مجلس کو سنیں. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. آیہ کریمہ جس کو علماء نے بیان قرار دیا ہے، بہرحال علماء سے آپ حضرات اس آیت کو سنتے رہتے ہیں. کل بھی کچھ میں نے ایک صلوات بھیج دے پر محمد عزاداری اور غم امام حسین پر چند جملے کہے تھے، اور یہ ہر سال مجبوراً مجھے کہنا پڑ جاتا ہے، ہر سال مجھے یاد دلانا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہر سال وہ اپنی لوگ جو یزیدی فوج سے تعلق رکھتے ہیں وہ آج بھی اس کی نسل موجود ہے. جو بھی غم امام حسین میں سلسلے میں مبارکباد دے، محرم میں مبارکباد دے، تو سمجھ لیجئے کہ یزیدی نسل کا کوئی نہ کوئی اس کا سلسلہ اس کا جا کر مل جاتا ہے. کیونکہ امام حسین کے غم میں
کوئی حسینی مبارکباد نہیں دے سکتا، جو یزیدی ہوگا وہی مبارکباد دے سکتا ہے۔ جو یزید سے کوئی نہ کوئی اس کا کوئی تعلق ہوگا وہ مبارکباد دے گا، کیونکہ ہمارے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آج صرف 2 فرقے ہیں، کوئی تیسرا فرقہ نہیں ہے۔ کوئی تیسرا فرقہ ہے ہی نہیں، صرف 2 فرقے ہیں، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، فلاں 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 فلاں۔ اب ایسا کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف 2 فرقے پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اور اپنے عمل سے وہ ظاہر بھی کر رہے ہیں۔ اپنے عمل سے، اپنی حرکتوں سے وہ ظاہر بھی کر رہے تھے۔ 2 فرقے رہ گئے، ایک فرقے کا نام حسینی، ایک فرقے کا نام ہے یزیدی۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وال۔ تو یہ جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ صرف جو ہے یہی 2 فرقے ہیں کہ جو اس وقت کو نظر آ رہے ہیں۔ جو مخالف غم امام حسین ہے، جو مبارکباد دے رہا، کیونکہ یزیدیوں ہی نے خوشی منائی تھی، مسلمانوں نے خوشی نہیں منائی تھی، صرف یزیدیوں نے خوشی منائی تھی۔ تو آج جو بھی خوشی منانے کی بات کر رہا ہے تو وہ اپنے کو یزیدی ثابت کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وال۔ ایک بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ زمانے رسالت میں یہ گریہ تھا یا نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ شہید پر گریہ کیسا، کیونکہ شہید تو زندہ ہے، تو زندہ پر تو کبھی کوئی نہیں روتا، زندہ پر تو کوئی نہیں روتا، جو مر جاتے ہیں ان کے اوپر رویا جاتا ہے۔ اور جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے تو آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو میں نے پہلی مجلس یا دوسری مجلس میں کیا تھا کہ ہم تابع ہیں رسول اسلام کے، ہم درباروں کے تابع نہیں ہیں، بلکہ ہم محمد و آل محمد کے تابع ہیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی سیرت کیا تھی، ہم کو یہ دیکھنا ہوگا ان کا انداز کیا تھا۔ تو تمام تاریخ کی کتابوں میں، تمام سیرت کی کتابوں میں دیکھیے جناب حمزہ کو سید الشہداء کا لقب دیا تھا خود رسول اللہ نے، سید الشہداء کا لقب دیا تھا رسول اللہ نے، ان کو سید الشہداء کا لقب دیا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ سید الشہداء حمزہ ہیں اور رسول رو رہے ہیں کہ نہیں رو رہے ہیں؟ گریہ فرما رہے کہ نہیں گریہ فرما؟ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ جب جناب حمزہ کی لاش پر پہنچے تھے رسول اللہ تو روتے روتے تقریباً بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، آنسو بہاتے بہاتے تقریباً بے ہوشی کا عالم ہو گیا تھا، اتنا روئے تھے۔ تو اگر شہید پر گریہ کرنا منع ہے تو آخر رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں سید الشہداء پر؟ اس کے بعد آ کر آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کے اوپر کوئی رونے والا کیوں نہیں ہے؟ لہذا سب نے، پورے مدینے میں سب نے اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم چھوڑ کر جناب حمزہ کا ماتم شروع کر دیا تھا۔ اسی سیرت پر ہم عمل آج بھی کرتے ہیں، اسی سیرت پر عمل آج بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنا غم نہیں مناتے۔ جو جناب حمزہ کا غم کس کا غم تھا؟ رسول اللہ کا غم تھا۔ بہت توجہ رہے، جناب حمزہ کا غم رسول اللہ کا غم تھا، کیونکہ رسول اللہ کے چچا تھے، لہذا ان کا غم رسول کا غم تھا۔ لہذا سب نے اپنا غم چھوڑ کر رسول کا غم منانا شروع کیا۔ رسول غم منا رہے تھے اس لیے سب نے غم منانا شروع کیا۔ اسی سیرت پر ہم بھی عمل کرتے ہیں کہ جب ہماری کیا کوئی موت ہو جاتی ہے تو ہم اپنی میت پر ماتم نہیں کرتے ہیں بلکہ نواز رسول کا غم مناتے ہیں۔ کربلا والوں کا ماتم کرتے ہیں، اپنے عزیز کا ماتم نہیں کرتے، اپنے رشتہ دار کا غم نہیں مناتے بلکہ رسول کا غم مناتے ہیں۔ جو رسول نے غم منایا ہے اس غم کو ہم بھی مناتے ہیں۔ تو یہ ہمارے قوم کی سیرت رہی ہے۔ میں نے کہا 2-3 جملے عرض کرنا ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے، وہ بھی بہت اہم پہلو ہے، کہ جو عام طور سے غلط فہمی مسلمانوں میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھر دوبارہ، میں پڑھ چکا ہوں کئی 3-4 سال پہلے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پھر دہرا دیا جائے کیونکہ بار بار یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ صاحب کے رونے سے جو ہے وہ میت پر عذاب ہوتا ہے، رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ میں نے واقعہ یہی فرماوی میں بیان کیا تھا کہ میرے ہی ہمسائے میں ایک
دوسرے مسلک کے ایک جوان کا انتقال ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اخلاقی طریقے پر اور انسانی طریقے پر اور اسلامی طریقے پر ہمیں وہاں تعزیت کے لیے جانا تھا. تو وہاں تعزیت کے لیے گئے. تو ظاہر ہے اکلوتا بیٹا تھا, ماں باپ بھی غمزدہ تھے اور جو ہے تمام اعزا تھے وہ بھی غمزدہ تھے. تو جیسے ہی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے ویسے ہی وہاں پہ انہی کے مسلک کے ایک مولانا موجود تھے. انہیں کہا رے یہ غضب نہ کیجیے, یہ غضب نہ کیجیے, روئیے نہیں, کیونکہ آپ کے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوگا. آپ کے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوگا. اب اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ رونے سے عذاب ہوتا ہے, رونے سے عذاب ہوتا ہے, تو اسلامی قانون یہ ہے کہ جو عمل کرتا ہے اسی کو سزا ملتی ہے. جو عمل کا مرتکب ہوتا ہے, گناہ میں نے کیا سزا آپ کو مل رہی ہے, یہ کیا اسلام میں قاعدہ قانون ہے کہ گناہ میں کروں وہ پٹ رہے ہیں آپ, سزا آپ کو مل رہی ہے. یہ تو بادشاہوں کے زمانے میں تھا کہ ان کے جب شہزادے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ کچھ بچے دوست بھی ان کے رکھ دیے جاتے تھے. جب شہزادہ شرارت کرتا تھا تو اس کے دوست پیٹے جاتے تھے. شہزادہ تو پٹ نہیں سکتا, تو معلوم وہ دوست اس کے پیٹے جاتے تھے اس کے بدلے میں. تو معلوم اگر رو ہم رہے ہیں عذاب مرنے والے پر ہو رہا ہے. اگر رونا بدعت ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, تو رونے والے پر عذاب ہونا چاہیے. میت کا کیا قصور ہے, مرنے والے کا کیا قصور ہے. یہ تو بالکل اسلام کی بنیادی قانون کے خلاف ہے. یہ تو قرآن مجید کے جو قانون ہے اس کے خلاف ہے. صاف اعلان قرآن میں ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری, ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے. ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے. جو گناہ کرتا سزا اس کو ملتی ہے, یہ نہیں گناہ کوئی کر رہا ہے سزا کسی اور کو مل رہی ہے. تو اگر رونا گناہ ہے, اگر آنسو بہانا گناہ ہے, تو جو آنسو بہا رہا اس کو ملنا چاہیے, جو گریہ کر رہا ہے اس کو سزا ملنا چاہیے. رو رہے ہم, سزا مل رہی مرنے والے کو. رو رہے ہم, عذاب ملنے والے کو ہو رہا ہے. بس یہیں پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عذاب ہی کے قائل ہیں آپ, کہ عذاب ہو رہا ہے تو کم از کم آنسوؤں کے اثر کے تو آپ قائل ہوئے. کم از کم آنسوؤں کے اثر کے تو قائل ہوئے. بس فرق اپنی اپنی قسمت کا ہے. ہم کہتے ہیں ثواب پہنچ رہا ہے, آپ کہتے ہیں عذاب پہنچ رہا ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا. اللہم صلی علی محمد. بس یہیں پر رک کر میں وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں جو آج سے کئی سال پہلے یہاں پر پیش کیا تھا. میں چاہتا ہوں پھر اس جملے کی یاد دہانی یہاں کے اوپر ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس بات کو مان لیا جائے, اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہمارے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے, ہمارے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے, تو ہر شخص اپنے دشمن پر رونا شروع کر دے گا. ارے توجہ چاہ رہا ہو, ہر شخص اپنے دشمن پر رونا شروع کر دے گا. پہنچ گئے اور سر پیٹ پیٹ کر رونے لگے, سر پیٹ پیٹ کر رونے لگے. ارے بھائی دن بھر تم نے پوری زندگی تو دشمنی کی, پوری زندگی تو مخالف رہے, آج تم یہ رو کیوں رہے ہو؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ جتنا میں روتا جاؤں گا اتنا ہی اس کے اوپر عذاب ہوتا جائے گا. ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ. ہم روتے ہیں امام, اور ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ غم امام حسین, اس پہ ہلکی سی بھی انسانیت ہے, غم امام حسین منائے. جو بھی نیکیوں کو پسند کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرے گا اور یزید سے نفرت کرے گا. ہم جو امام حسین کی یاد بہت توجہ رہے, بہت اہم پہلو ہے جو کرنا چاہتا ہوں. ہم جو امام حسین کی یاد بناتے ہیں, نواسہ رسول کی حیثیت سے بھی یاد بناتے ہیں, فاطمہ کے لخت جگر کی حیثیت سے بھی یاد بناتے ہیں, امام حسن کے بھائی کی حیثیت سے بھی یاد بناتے ہیں, مولا علی کے نور نظر ہونے کی حیثیت سے بھی یاد بناتے ہیں. لیکن ایک مقصد اور بھی ہمارا ہے, وہ مقصد یہ ہے کہ ہر نیکی کا دوسرا نام حسین ہے. ایک صلوات بھیجے ورنہ آواز.
ہر نیکی کا دوسرا نام حسین ہے، ہر اچھائی کا دوسرا نام حسین ہے، اور ہر برائی کا دوسرا نام یزید ہے۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا آواز محمد۔ تو اس وجہ سے ہم غم منا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم یزید کے سلسلے میں جو ہے اس کو برا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو برائیوں کو برا سمجھتا ہے وہ یزید سے نفرت کرتا ہے، اور جس کو اچھائیوں سے محبت ہے وہی حسین سے محبت کرتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آیہ کریمہ کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ اعلان ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، مکمل ترین آیت ہے، مکمل ترین آیت ہے۔ ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ ہمارے ہی امر سے اور ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے ہدایت کرے وہ جھوٹا امام ہے، جو اللہ کی مرضی سے ہدایت کر رہا ہو وہی سچا امام ہے، وہی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے، میں اس پر تھوڑی سی تفصیل رہے گی انشاءاللہ، اس وقت تو ہلکا سا اشارہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام موجود نہیں ہے اور اللہ نے کسی کو امام نہیں بنایا ہے، اور امت کو یہ حق دے دیا گیا ہے، امت کو حق دے دیا گیا ہے۔ آپ یاد رکھیں وہ جملہ جو رسول کے سرحانے کہا گیا تھا، جب رسول نے حدیث لکھنا چاہی، جب رسول نے قلم دعوات مانگا ہے، جب رسول نے کہا کہ ایسا نوشتہ لکھ دوں جو قیامت تک تمہارے کام آئے، تو اس وقت جملہ کہا گیا تھا ہمیں قرآن مجید کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، یعنی قرآن سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں، آپ کی حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ 90 سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئیں کہ کہیں قرآن کی اہمیت گھٹ نہ جائے۔ بہانہ کیا کیا گیا کہ قرآن کی اہمیت نہ گھٹ جائے، اس لیے ہم حدیثیں نہیں لکھ رہے ہیں۔ حدیثوں کی کتابیں جلائی گئی 90 سال تک۔ کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ 90 سال تک حدیثوں کی کتابیں جلائی گئیں کہ قرآن کی اہمیت گھٹ جائے گی، اس سے بہانہ بنایا گیا قرآن کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ ہم تو قرآن پر چلتے ہیں، ہم تو قرآن کے احکام پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بنیاد قرآن کو بناتے ہیں تو یہ دیکھیے قرآن میں بنیاد کیا ہے۔ قرآن میں بنیاد کیا؟ پورے قرآن مجید میں ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف دیکھ کر بتا دیجئے کہ کہیں پر بھی اللہ نے امت کو بنانے کا حق دے دیا ہو، امت کو انتخاب کا حق دے دیا ہو۔ پورے قرآن مجید میں آپ کو یہی ملے گا، امام بنا رہا ہے تو اللہ بنا رہا ہے، اور خلیفہ بنا رہا ہے تو اللہ بنا رہا ہے۔ تو آپ کا وہ دعویٰ کیا ہوا کہ قرآن کافی ہے؟ سب سے پہلے جو آپ نے مخالفت کی ہے تو قرآن مجید کی ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز محمد، ایک صلوات بلند آواز محمد و آل محمد۔ اور سید العلماء کا حوالہ دیتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے جو آپ کے سامنے بہترین دلیل ہے۔ ہمارے علماء نے کوئی دلیل چھوڑی نہیں ہے، کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے، جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی بزم، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل، کوئی بھی پروگرام جب منعقد ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی منعقد کرنے والا ہوتا ہے، اس بزم کا کوئی نہ کوئی منعقد کرنے والا ہوتا ہے، اس کا کوئی شروع کرنے والا ہوتا ہے۔ مجلس کہیں ہوتی ہے، جو میزبان ہوتا ہے اس کی طرف سے اشتہار چھپتا ہے، اس کی طرف سے وقت معین ہوتا ہے، فلاں وقت فلاں جگہ پر فلاں مقام پر مجلس ہوگی، فلاں ذاکر پڑھیں گے، فلاں عالم پڑھیں گے، فلاں خطیب پڑھیں گے۔ معلومہ اس اشتہار کی بنیاد پر مجمع جمع ہو گیا، عالم سے وعدہ ہوا، وہ عالم موجود ہیں، وہ ذاکر موجود ہیں۔ اب میزبان آتا ہے آ کے اور کہتا ہے اس عالم سے بسم اللہ جناب ممبر پر تشریف لے جائیے۔ وہ عالم دین ممبر کے اوپر جاتے ہیں اور اس کے بعد مجلس شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی مجلس ہو رہی تھی، خطیب خطابت کر رہا تھا، مقرر تقریر کر رہا تھا کہ درمیان سے مجمع سے ایک صاحب اٹھے اور انہیں اعلان کر دیا مجلس ختم ہوئی، آپ تمام حضرات اپنے اپنے گھر تشریف لے جائیے۔ وہ ممبر میں بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں۔
مولانا ممبر پہ بیٹھے مجلس پڑھ رہے ہیں اور مجمع سے ایک صاحب نے اٹھ کر کہا کہ صاحب مجلس ختم ہو گئی، پروگرام ختم ہو گیا، آپ اپنے اپنے گھر تشریف لے جائیے. تو ہر ایک کہے گا ارے تمہیں درمیان میں بولنے کا حق نہیں ہے. ارے توجہ رہے، تمہیں درمیان میں بولنے کا حق نہیں ہے. دیکھو تو کہ اس مجلس کا منعقد کرنے والا کون ہے، یہ دیکھو اس بزم کا سجانے والا کون ہے، اس بزم کا منعقد کرنے والا کون ہے. تو جو بزم کا سجانے والا ہے اسی کو حق حاصل ہے کہ ابتدا کا بھی اعلان کرے، اسی کو حق حاصل ہے کہ انتہا کا بھی اعلان کرے. درمیان میں کسی کو بولنے کا حق نہیں حاصل ہے. تب مجھے یہ بتاؤ کہ بزم نبوت کون سجا رہا ہے؟ ارے توجہ، بزم نبوت کون سجا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم آدم کو اپنا جانشین بنا کر بھیج رہے ہیں، پہلا نبی جناب آدم. تو اس کا مطلب ہے کہ بزم نبوت کا سجانے والا اللہ ہے. تو لہذا جس نے بزم نبوت سجائی ہے وہی اختتام کا اعلان بھی کرے گا، وہی ختم ہونے کا بھی اعلان کرے گا. لہذا قرآن میں اعلان ہو گیا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، یہ آخری نبی ہیں. پہلے رسول جو بنے وہ جناب نوح بنے. تو بزم رسالت کا سجانے والا اللہ ہے. لہذا اللہ ہی کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اب رسالت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بزم سجاتا ہے اسی کی طرف سے ابتدا کا بھی اعلان، اسی کی طرف سے انتہا کا بھی اعلان. بزم نبوت کا سجانے والا اللہ، بزم رسالت کا سجانے والے اللہ. قرآن میں نبوت کی ابتدا بھی ملی، قرآن میں نبوت کی انتہا بھی ملی، قرآن میں رسالت کی ابتدا بھی ملی، رسالت کی انتہا بھی ملی. لیکن مجھے پورا قرآن ڈھونڈ کر بتا دو کہ امامت کی ابتدا تو قرآن میں ہے، انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بزم امامت سج رہی ہے. پورا قرآن ڈھونڈ کر دکھا دو کہ اللہ نے کہیں امامت کے ختم ہونے کا اعلان کیا ہو. تو جب اللہ نے ختم ہونے کا اعلان نہیں کیا تو درمیان سے اٹھ کر تمہیں کیسے حق پیدا ہو گیا کہ کہہ دو کہ امامت ختم ہوئی اور کوئی امام نہیں؟ جب تک اللہ کی طرف سے اعلان نہ ہو امامت باقی رہے گی، امام موجود رہے گا. ایک صلوات بھیجے رب. دوسرا اس موضوع کا اہم پہلو یہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ بھی قرآن مجید کی بنیاد پر ہے. اللہ کے جتنے عہدے بھی چلے ہیں، نبوت، امامت، نبوت، رسالت، خلافت، جتنے بھی عہدے چلے ہیں ان میں سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ امامت کا ہے. سب سے بلند ترین عہدہ جو ہے وہ امامت کا ہے. آپ کہیں گے بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل واضح ہے، دلیل واضح ہے. اور وہ دلیل یہ ہے کہ جناب ابراہیم رسول ہیں، جناب ابراہیم نبی ہیں. پوری توجہ رہے، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اور آخر میں جب تقریباً 90 سال کا سن ہو گیا ہے، بہت توجہ چاہوں گا جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، جب 90 سال کا سن ہوا ہے تو ابراہیم کو عہدہ امامت ملا ہے. 90 سال نہیں بلکہ 100 سال کا سن ہو گیا. 90 سال کے سن میں تو پیدا ہوئے تھے جناب اسماعیل. جب جناب اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی ہے، جب امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں تب عہدہ امامت ملا. یعنی اب کہنا چاہیے 100 سال کے سن میں، 100 سال کے سن میں جناب ابراہیم کو عہدہ امامت ملا. مجھے اتنا بتا دو کہ معاذ اللہ اللہ کا عمل عدل کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کا عمل انصاف کے خلاف ہو سکتا ہے؟ یہ بتاؤ کہ دنیا میں جو ترقیاں ہوتی ہیں اس کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے چھوٹا عہدہ ملتا ہے،
اس کے بعد اور کوئی امتحان دیا تو اس سے بڑا عہدہ ملا، پھر اور کوئی امتحان دیا تو اس سے بڑا عہدہ ملا۔ جو آخری عہدہ ہوتا ہے کہ جس پر انسان ریٹائر ہوتا ہے وہ سب سے بلند عہدہ ہوتا ہے، اور اگر بلند عہدے کے بعد کوئی چھوٹا عہدہ مل جائے تو اس کو ترقی نہیں کہتے، تنزلی کہتے ہیں۔ کوئی معلومہ ایس پی سے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا تو اس کو ترقی کہا جائے گا؟ کوئی ہیڈ کانسٹیبل سے کانسٹیبل ہو گیا تو ترقی ہوگی؟ ترقی نہیں ہوگی، سزا ہوگی۔ ترقی نہیں ہوگی، تنزلی ہوگی۔ ترقی یہ ہے کہ کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل بن جائے، ہیڈ کانسٹیبل سے اور کوئی عہدہ مل جائے، اس کے بعد اور کوئی عہدہ مل جائے، آئی جی بن جائے، ڈی آئی جی بن جائے۔ جو عہدے ملتے جائیں گے وہ پہلے عہدے سے بلند ہوں گے۔ ارے توجہ ہو رہا ہے، وہ پہلے عہدے سے بلند ہو گئے۔ نبوت ابراہیم کو ملی، رسالت ابراہیم کو ملی، خلت ابراہیم کو ملی، 100 برس کے سن میں امامت مل رہی ہے۔ ارے آخر میں ملنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سب سے بڑا عہدہ نہ ہوتا تو آخر میں نہ ملتا۔ ایک صلوات بھیجے برد آواز محمد۔ تو بالکل سامنے کی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے، وہ بھی اسی قرآن کی مجید کی بنیاد کے اوپر ہے، کہ کسی بھی عہدے کے لیے ہم کو کہیں نہیں ملتا ہے کہ اللہ نے امتحان لیا ہو۔ کسی بھی عہدے کے لیے کہیں نہیں ملتا ہے کہ اللہ نے امتحان لیا ہو، لیکن عہدہ امامت کے لیے مسلسل امتحان، مسلسل امتحان، ابتدا سے لے کر انتہا تک امتحانات لیے گئے ہیں، تب کہیں جا کر عہدہ امامت ملا ہے۔ اور امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا 15-16 برس کے سن سے۔ اب میں قرآن کی طرف ہلکا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں موجود ہے کہ جناب ابراہیم کے سلسلے میں، کہ جناب ابراہیم جو تھے وہ ان کا چچا جو تھا وہ آزر تھا، اور آزر بتوں کو بنایا کرتا تھا۔ پورا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تفصیل نیاز کرنا ہے کہ نمرود جو زمانے کا بادشاہ تھا، جو سپر پاور تھا اس زمانے کا، اس کو کاہنوں کے ذریعے سے علم ہو گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو ہماری حکومت کو مریا میٹ کر دے گا، ختم کر دے گا اور ہماری خدائی کو مٹا دے گا۔ لہذا اب جاسوس بیٹھ گئے کہ اس طرح کا وہ بچہ ہوگا، اس کی شکل ہوگی ایسی ہوگی، اس کی صورت ایسی ہوگی۔ جاسوس بیٹھ گئے، جناب ابراہیم دنیا میں آتے ہیں۔ ماں نے اس خوف سے کہ کہیں جاسوس جو ہے وہ بادشاہ کو خبر نہ کر دیں، لہذا انہوں نے ایک غار میں لے جا کر جناب ابراہیم کو لٹا دیا۔ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، بہت توجہ رہے سے اشارے کر رہا ہوں، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، اور وہ ایک غار میں لٹا کر چلی آئیں۔ اب ماں بار بار جا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر بار بار جاتی تو لوگوں کو شبہ ہو جاتا کہ کیا بات ہے، یہ پہاڑ کے غار میں بار بار جا رہی ہیں۔ لہذا کئی دن گزر جاتے تھے اور ماں جناب ابراہیم کو دیکھنے نہیں پہنچتی تھی۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا، اے فرزند رسول یہ بتائیے، جب کئی دن ماں نہیں پہنچ پاتی تھی، بچہ دودھ پینے والا تھا، تو ابراہیم زندہ کیسے رہے؟ امام کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یہ بتائیے ابراہیم زندہ کیسے رہے جب دودھ پیتے تھے، اور دودھ پیتا بچہ بغیر ماں کے کیسے زندہ رہا؟ تو امام نے جواب دیا کہ اللہ نے دونوں انگوٹھوں سے دھاریں پیدا کی، ایک انگوٹھے سے دودھ کی دھار نکلی، ایک انگوٹھے سے شہد کی دھار نکلی، جو ابراہیم کی زندگی کا سبب بنے۔ ایک صلوات بلند آواز، ایک صلوات۔ تفصیل چھوڑتے ہوئے جلدی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے۔ 13 برس کے جب سن ہو گیا، اب تفصیل چھوڑ رہا ہوں، 13 برس کا سن ہوا، اب ماں کو خیال ہو گیا کہ اب نمرود بھول چکا ہوگا، وہ پرانی بات ہو گئی ہے، جناب ابراہیم کو لے کر وہ گھر آ گئی۔ اب ظاہر 13-14 برس کا سن ہے۔ آزر اس زمانے کا سب سے مشہور بت ساز تھا، بت بنانے والا تھا، اس کے بت بہت مشہور تھے اور لوگ بہت پسند کرتے تھے، بڑی قیمت پر اس کے بت جو ہے فروخت ہوتے تھے۔ اب اس نے بت بنایا بڑی محنت سے، جناب ابراہیم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے اب لے جانا ہی بھاری پتھر کی بت لے جانا بازار میں نہیں بڑا سخت ہے، اب تم جوان ہو،
لہذا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان بتوں کو لے جاؤ، بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، لہذا ان کے کوئی بے احترامی نہیں ہونا چاہیے، پورے احترام کے ساتھ ان کو لے جانا۔ جناب ابراہیم خاموش رہتے ہیں۔ اب جب بت لے کر باہر نکلے تو تاریخ میں ہے، روایت میں ہے کہ بتوں کے پیروں میں رسی باندھی انہیں نے اور گلی میں کھینچتے ہوئے، راستے میں کھینچتے ہوئے لے گئے۔ ظاہر جب کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کی ناک ٹوٹ گئی، کسی کا کان ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے جا رہے کون ہے جو ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں کو خریدے گا، کہ جو خود اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ سارے بت واپس آ گئے، کس نے خریدا اس کو؟ اب بہت غصہ ہوا وہ آزر، کہنے لگا ارے بھائی تم سے پہلے کہہ دیا تھا اس کا احترام میں کوئی کمی نہ کرنا، یہ کیا کیا تم نے؟ دیکھو اب کوئی ایسی حرکت نہیں ہونا چاہیے ورنہ سزا ملے گی۔ دوسری دفعہ لے گئے، پھر وہی حرکت، بہت زیادہ اس کو غصہ آیا، آگ بگولا ہو گیا کہ بس آخری وارننگ ہے، آخری وارننگ ہے، اب جو دے رہا ہو تو ہلکی سی بھی کوئی اس کی توہین نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری مرتبہ پھر وہی، اب توجہ چاہتا پورے جہاں جہاں آواز آ رہی۔ اب جیسے ہی تیسری مرتبہ یہی حرکت ہوئی تو اب آزر کو یہ یقین ہوا کہ یہ ابراہیم بتوں کے ماننے والے نہیں ہیں، بتوں کے دشمن ہیں۔ میرا عقیدہ کچھ اور ہے، ابراہیم کا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے، ان کا ایمان کچھ اور ہے، میرا مسلک کچھ اور ہے، بھتیجے کا مسلک کچھ اور ہے، میرا عقیدہ کچھ اور ہے، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم ہمارے مذہب پر نہیں ہے تو وہی چچا جو سرپرست تھا، وہی چچا جو مددگار تھا، وہی چچا جس نے پناہ دی تھی، وہی چچا جان کا دشمن ہو گیا اور جا کر نمرود کے دربار میں شکایت کی کہ جس کا انتظار تھا وہ تو میرے ہی گھر میں ہے۔ اس کے بعد جتنی مصیبتیں ابراہیم پر آئی ہیں وہ اسی چچا کی بدولت آئی ہیں۔ تو مجھے اتنا بتا دیجئے، قرآن کسی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، ارے توجہ چاہو، پرانے زمانے کے قصوں کی کتاب نہیں ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے پرانے زمانے کی، بلکہ قرآن کے ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی درس ہے، ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ مجھے اتنا بتا دیئے، قرآن بتا رہا ہے کہ جب تک اپنا ہم عقیدہ سمجھتا رہا، جب تک اپنا ہم مذہب سمجھتا رہا، جب تک اپنا ہم ایمان سمجھتا رہا، مدد بھی رہی، سرپرستی بھی رہی، لیکن جب اس کو یقین ہو گیا کہ میرے عقیدے میں ان کے عقیدے میں فرق ہے، میرے مذہب میں ان کے مذہب میں فرق ہے، میں بت پرست ہوں، یہ بت شکن ہے، تو وہی چچا دشمن ہو گیا، وہی چچا دشمن ہو گیا۔ ارے قدرت نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے واقعہ اس لیے محفوظ کر دیا کہ ایک چچا بھتیجے اور آنے والے ہیں، ایک چچا بھتیجے اور آنے والے ہیں۔ چچا کا نام ہے ابو طالب، بھتیجے کا نام ہے محمد۔ اگر عقیدے میں فرق ہوتا، اگر مذہب میں فرق ہوتا، اگر مسلک میں فرق ہوتا تو ابو طالب دشمن ہوتے، سرپرستی نہ ہوتی۔ سرپرستی بتا رہی ہے کہ جو ایمان رسول کا ہے وہی ایمان ابو طالب کا بھی ہے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ بس اب روایتیں کہتی ہیں اور تاریخ اور قرآن مجید بھی واقعہ موجود ہے کہ عید کا دن آتا ہے۔ اب دیکھیں امتحانات چل رہے ہیں، عید کا دن آتا ہے اور عید اس زمانے میں اس طرح سے منائی جاتی تھی کہ سب کے سب پوری آبادی باہر چلی جاتی تھی اور باہر جا کر عید مناتے تھے۔ تو جناب ابراہیم کے جو دوست تھے زمانے کے، وہ جناب ابراہیم کے پاس آئے کہ ابراہیم چلو ہم بھی چلتے باہر چل کے عید مناتے ہیں۔ اب بہت توجہ رہا، ایک بہت مشکل مسئلہ ہے یہاں کے اوپر، عالم اسلام کا مشکل ترین مسئلہ وہ یہیں پر پیدا ہوتا ہے، یہیں پر پیدا ہوتا ہے۔ میں بھرپور توجہ چاہوں گا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا انی سقیم،
میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں. شہر خالی ہو گیا، جناب ابراہیم گھر کے اندر ہیں. اب یہاں کے اوپر مسلمان مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا. مسلمان مفسرین لکھ رہے ہیں کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا. اس کا مطلب ہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتا. یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا کیونکہ معصوم جھوٹ نہیں بولتا. نبی نے جھوٹ بولا، ابراہیم نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ، کیونکہ وہ مریض نہیں تھے اور کہہ دیا مریض ہوں، بیمار نہیں تھے اور کہہ دیا بیمار ہوں. بلکہ یہاں تک مسلمان مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا. بہت توجہ چاہوں گا، 3 بار جھوٹ بولا انہی نے، 3 بار جھوٹ بولا. یہاں پر جناب مولانا ابن حسن صاحب نونہروی کی بات مجھے یاد آ رہی. انہیں یہاں پر پڑھا تھا کہ جب مسلمان مفسرین لکھتے کہ 3 بار جھوٹ بولا اور قرآن کہہ رہا ہے کانا صدیقا نبیا. ابراہیم صدیق تھے، ابراہیم صدیق تھے. اور مسلمان مفسر کہہ رہا ہے کہ 3 مرتبہ ابراہیم نے جھوٹ بولا، 3 مرتبہ. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سچے تھے. انہیں یہاں پر فرمایا تھا یہ بتاؤ کہ تمہارے 3 جھوٹوں کو مانوں یا قرآن کے ایک سچے کو مانوں. ایک صلوات بھیجے بنداوات. قرآن کہہ رہا ہے کانا صدیق النبی. یہ تو ان کا جملہ تھا جو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کیا. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا صدیق، قرآن نے کہا صدیق. آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا. ارے بہت توجہ. قرآن نے کہا صدیق، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، لسان رسالت پر آیا، لسان الہی پر آیا کہ یہ صدیق ہیں، صدیق ہیں. آپ کہہ رہے جھوٹ بولا. تو اس کا مطلب یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق بھی جھوٹ بولا کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے صدیق، آپ نے کہا جھوٹ بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ صدیق بھی جھوٹ بولا کرتے ہیں. ارے جب اللہ کا بنایا ہوا صدیق جھوٹ بول رہا ہے تو جس کو آپ نے بنایا ہے. ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز بر محمد وآل محمد علیہ السلام. بس جلدی پیش کر دوں کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے. بہت دلچسپ واقعات اس سلسلے میں ہیں کہ آخر میں جناب ابراہیم جو تھے وہ جاتے ہیں اور جا کر بت شکنی کرتے ہیں. اور آخر میں سب سے بڑا جو بت ہے اس کے اوپر وہ جا کے وہ کدال رکھ دیتے ہیں. اور جب پورا واپس آتا ہے تو اس کے بعد جب ان سے جناب ابراہیم سے پوچھا گیا تو ان کا بڑے والد نے توڑا ہوگا. یہ پورا واقعہ. یہاں پر ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں پر عصمت نبوت پر حرف آ رہا ہے. بہت توجہ چاہوں گا. یہیں سے عصمت نبوت پر حرف آ گیا کہ بیمار نہیں تھے مگر کہہ دیا بیمار ہوں. آج کا بچہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہوئی، اس کو کیا کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا. بیمار نہیں ہے کوئی اور کہتے میں بیمار ہوں. بہت سے ذاکرین ایسے ہوتے ہیں جب مریض پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تو کہتے ہیں میں بیمار ہوں، مریض ہوں. جلسے میں آنا نہیں چاہتے ہیں، پھر کسی اور مسئلے سے کہلوا دیا بیمار ہوں، مریض ہوں، پیٹ میں درد ہے میرے پسند. معلوم جلسے میں آنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، کہلوا دیا بیمار ہوں. اور 1 گھنٹے بعد دیکھا کہ اطمینان سے نخاس میں ٹہل رہے. اطمینان سے. تو ایسے جھوٹوں کا ہم نے بہت مقابلہ کیا ہے. صلوات بھیجے بر محمد. تو یہ جھوٹ ہے، ظاہر میں بالکل جھوٹ ہے.
غلط ہے. اسی پر یہ عقیدہ بن گیا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا ہے. اب معصوم کی عصمت کی حفاظت کوئی معصوم ہی کر سکتا ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے کوئی مشکل مسئلہ قرآن پر پڑتا ہے تو ہم اہل بیت کے پاس جاتے ہیں. جب اہل بیت کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی پھیلتی ہے تو ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں. لہذا اب یہاں کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پہنچ گئے لوگ ان کے پاس. فرزند رسول، ارے آپ ہی فرماتے رہتے ہیں کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، کوئی نبی گناہ نہیں کرتا، سب معصوم. کہا کہ ہاں بالکل یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے. کہ پھر بتائیے، ہمارے تو تشویش ہو رہی ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بیمار نہیں تھے اور کہہ دیا بیمار ہوں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ دیکھیے بالکل دو چار والی بات ہے. جب بیمار نہیں تھے اور کہہ دیا بیمار ہوں تو اس کو کیا ہم کہیں؟ کیسے سمجھائیں کسی کو؟ کہ نہیں دیکھو، قرآن کے بارے میں خود سے فیصلہ نہ کرنا. قرآن تمہارے یہاں نازل نہیں ہوا ہے، ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے. ہم سے پوچھے بغیر فیصلہ نہ کرنا. کہ آقا جواب بتائیے کیا حل ہے؟ کہ دیکھو، بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، مرض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مرض جسمانی ہوتا ہے، ایک مرض روحانی ہوتا ہے. ایک مرض جسمانی ہوتا ہے، ایک مرض روحانی ہوتا ہے. کبھی جسم مریض ہو جاتا ہے، کبھی روح میں مرض کا احساس ہوتا ہے. جسم بالکل صحت مند نظر آتا ہے مگر روح مریض ہو جاتی ہے. ارے توجہ رہے. جسم بالکل صحت مند ہوتا ہے مگر روح مریض ہو جاتی ہے. مثال دی انہی نے کہ اگر کوئی بہت اچھا باپ ہو، بہت نیک باپ ہو اور اس کی اولاد بگڑ جائے، خراب نکل جائے، بدماش نکل جائے، تو اس کا جسم صحیح و سالم ہوگا مگر اپنے روح میں وہ مرض محسوس کرے گا، اپنے روح میں وہ بیماری محسوس کرے گا. اور نبی جو ہوتا ہے اس کا درجہ امت کے باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. لہذا جب ابراہیم امت کی بت پرستی دیکھ رہے تھے تو روح میں بیماری کا احساس کر رہے تھے. جسم صحیح و سالم تھا، روح میں بیماری کا احساس تھا. جسم کی بیماری کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، روح پہ جو احساس ہے مرض اس کو بتا رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. بس جلدی پیش کر دوں، جلدی 4-5 منٹ کے اندر پیش کر دوں آپ کے سامنے، توجہ رہے. اب گیا، سب توڑ ڈالے وہ جتنے بھی تھے، ایک کو باقی رکھا. تو اب جب سب لوگ واپس آئے تو ہنگامہ مچ گیا، قیامت مچ گئی. سارے خدا جو تھے وہ ٹوٹ پھوٹ گئے. سب کیا ہوا، کس نے کیا کون؟ آخر میں پتا چلا کہ بھئی ایک فتح ہے، ایک جوان ہے جو بتوں کی مخالفت کیا کرتا ہے. یہ اسی کی حرکت ہے، اسی کا نام ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. اس کا نام ابراہیم. بہت توجہ رہے، میں 2-3 جملے آپ کے سامنے عرض کرنا. بہت دلچسپ واقعہ. یہ ایک فتح ہے کہ جس نے بتوں کی مخالفت کیا کرتا ہے، یہ اسی کی حرکت ہے. کہاں رہتا ہے وہ؟ چلو تلاش کرنے کے لیے نکلے. ٹیمیں بن گئیں ڈھونڈنے کے لیے جناب ابراہیم، جو تلاش کرنے کے لیے نکلے. ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر پہنچ رہے ہیں، ادھر پہنچ رہے ہیں. ابراہیم کہاں. آخر میں کچھ بزرگ ایسے تھے جو ٹھیک جناب ابراہیم کے گھر کے سامنے پہنچ گئے. جناب ابراہیم دروازے پہ کھڑے ہوئے. بہت توجہ. جناب ابراہیم دروازے پہ کھڑے ہوئے. ان بزرگوں نے جو وہاں کے تھے، اس زمانے کے، وہاں کے اس علاقے کے، پوچھا کہ تم ابراہیم نام کے جوان کو جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں. کون ہے وہ؟ کہا وہ بعد میں بتاؤں گا، گھر میں تو آ جائیے ذرا سا. ارے گھر میں تو تشریف لائیے. آپ لوگ اتنا دیکھ رہے ہیں، میں تھکے ہوئے، آپ لوگ بہت ہیں، بہت گھومے ہیں، بہت ٹہلے ہیں. ذرا گھر میں آ جائیے. آپ بھوکے بھی لگ رہے ہیں آپ چہرے سے، لہٰذا گھر میں آئیے. وہ لوگ گھر کے اندر آ گئے. دسترخوان بچھا دیا انہیں جناب ابراہیم نے، کھانا لگا دیا. ارے بتاؤ تو ابراہیم کون ہے؟ ارے کھانا تو کھا لیجیے، کھانا تو نوش کر لیجیے. انہیں خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، خوب زبردست. انہیں نے پورا خوب کھانا نوش فرما کے کہا بتاؤ ابراہیم کون ہے؟ کہا میں ابراہیم ہوں، میں ہوں ابراہیم.
یہ بہت توجہ یہ سننا تھا. وہ سب کے سب گھبرا کر کھڑے, تم ہی ابراہیم ہو؟ کہا میں ہی ابراہیم. اے ابراہیم تم نے غضب کر دیا, اے ابراہیم تم نے غضب کر دیا. کیا غضب کیا؟ ارے ہم تمہیں سزا دینے آئے تھے اور تم نے ہمیں اپنا نمک کھلا دیا. ارے توجہ رہے, ارے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے توجہ رہے. تم نے ہم اپنا نمک کھلا دیا, اب تمہیں سزا کیسے دے؟ اب تو تمہارے نمک خوار ہو گئے, تمہارا نمک کھا لیا. اس کا مطلب کافر تھے, بت پرست تھے, مگر نمک حرام نہیں تھے. کافر تھے, بت پرست تھے, مگر نمک حلال تھے, نمک خوار نہیں تھے. ارے جس نے خدیجہ کا نمک کھایا, ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد والے. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے. اب ہم تمہیں سزا کیسے دیں؟ ہم تمہیں سزا کیسے دیں؟ ایسے ہی موقع پر شیطان کام آتا ہے. ایسے ہی موقع پر مدد کے لیے آتا ہے. وہ جب بھی کافر مشرک مصیبت میں پھنس جائیں, اور جب بھی دشمنان اللہ کے دشمن مصیبت میں پھنسے تو مدد کے لیے فوراً آ جاتا ہے. تو وہ فوراً ایک بوڑھے کی شکل میں آیا, اندر داخل ہو. کیا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ ارے بھائی ہم تو اس کو سزا دلوانے آئے تھے اور انہیں تو اپنا نمک کھلا دیا, کھانا کھا لیا ہم نے, سزا کیسے دیں؟ ارے بڑا آسان ہے. تم یہ کہو کہ آپ قیمت لے لیجئے, جتنا آپ نے نمک کھلایا اس کی قیمت دے دوں گے ہم. کہا کہ ابراہیم قیمت لے لو, خزانے ہم انڈیل دیں گے یہاں پر. تمہارا اتنا کھانا کھایا اس سے لاکھوں گنا زیادہ تمہیں دے دیں گے. خزانے جواہرات ہیں, ہیرے ہیں, سونے ہیں, چاندی ہے, کچھ کمی نہیں ہمارے پاس. سب پورا گھر تمہارا ہیروں سے جواہرات سے بھر جائے گا. ہم اتنا اس کے بدلے میں تم کو دے دیں گے. کہ نہیں ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے. کہ نہیں تم کو لے کر رہنا پڑے گا, لینا پڑے گا, اس کی قیمت لینا پڑے گی, تمہیں لینا پڑے گا. اچھا قیمت ہی دینا چاہتے ہو؟ ارے توجہ رہے, قیمت دینا چاہتے ہو؟ کہا جو کہو ہم قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. کہا نہ مجھے خزانے چاہیے ہیں, نہ مجھے سونا چاہیے ہے, نہ مجھے چاندی چاہیے ہے, نہ مجھے موتی چاہیے ہیں, نہ ہیرے چاہیے ہیں. بس ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سر جھکا دو. ایک صلوات بھیج دے اور نواز پر محمد والے. یہی میرے نمک کی قیمت ہے, یہی میرے نمک کی قیمت ہے. ایک بار سجدہ کر لو اللہ کو, ایک بار سر جھکا دو. کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. بھئی یہی تو تمہاری لڑائی ہے. اگر ہم سجدہ کر لیتے اللہ کو تو پھر ہم تمہیں مارتے کیوں؟ تمہیں سزا دینے کیوں آتے؟ لہذا یہ تو نہیں ہو سکتا. دنیا کے سارے خزانے لے لو مگر ہم سجدہ نہیں کر سکتے. اور پھر شیطان کام آیا, آ کر کان میں کہا رے جھوٹ موٹ کر لینا, نقلی سجدہ کر لینا, جھوٹ موٹ سجدہ کر لینا, نقلی سجدہ کر لینا. انہوں نے کہا ہاں بات ترکیب تو اچھی تم نے بتا دی, نقلی سجدہ کر لیتے ہیں, جھوٹ موٹ سجدہ کر لیتے ہیں. لہذا اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہی شیطان جناب آدم کے سجدے سے انکار کر رہا ہے, کافروں کو درس دے رہا ہے, مشرکوں کو درس دے رہا ہے کہ جھوٹ موٹ سجدہ کر لو. ارے تم نے بھی جھوٹ موٹ کر لیا ہوتا, تم نے بھی اسی طرح سے جھوٹ موٹ سجدہ کر لیا ہوتا تو شاید شیطان جواب دے دوسروں کو تو منافق بنا سکتا ہوں مگر خود منافق بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک صلوات بھیج دے ورنہ جھوٹ موٹ سجدہ کر لے. اچھا چلو بھائی جھوٹ موٹ کیے لیتے ہیں, بہت توجہ ہے, بس بات مکمل ہو گئی میری. تو تمام جتنے بھی تھے وہ مشرک سب نے سجدے میں سر رکھ دیا,
سب نے اب آخری جملے ہیں، سب نے سجدے میں سر رکھا، ادھر انہوں نے سجدے میں سر جھکایا، ادھر ابراہیم کے ہاتھ بلند ہوئے۔ ارے توجہ چاہوں گا، ادھر ان کے سر جھکے، ادھر ابراہیم کے ہاتھ بلند ہوئے۔ پالنے والے، سر میں نے جھکوائے ہیں، دل تو جھکوا دے۔ یہ سب کے سب سچے مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات اور بلند آواز۔ تو ابراہیم امامت کا عہدہ مل رہا ہے، مگر مسلسل امتحانات کے بعد۔ تو آپ یاد رکھیں، جس کا امتحان جتنا سخت ہوتا ہے اتنی اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ یہ قانون الہی، یہ الہی قانون ہے کہ جتنا جس کا عہدہ گھٹا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی امتحان اس کا ہلکا ہوتا ہے، اس کا امتحان اتنا ہی معمولی ہوتا ہے۔ جتنا عہدہ زیادہ ہوتا ہے ویسے ہی امتحان سخت ہوتا ہے، اور جیسی امتحان میں کامیابی ہوتی ہے ویسے ہی اللہ کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر نبی کا مرتبہ ہم پہچان سکتے ہیں، ہر رسول کا مرتبہ پہچان سکتے ہیں، مگر کربلا والوں کا مرتبہ نہیں پہچان سکتے۔ کربلا والوں کی بلندی ہم کبھی نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ہر نبی ایک مقام پر آ کر رک جاتا ہے، اور خود قرآن کہتا ہے کہ نبی کہہ دیتا ہے کہ بس پالنے والے، بس اس سے آگے امتحان نہ لے، اس سے آگے امتحان نہ لے۔ اس کا مطلب ہے کہ امتحان دینے والا اپنی معذوری کا اعلان کر دیتا ہے کہ پالنے والے اس سے آگے امتحان نہ لے، ہم اس سے زیادہ امتحان نہیں دے سکتے۔ یہ ہے انبیاء کا معاملہ جو قرآن میں موجود ہے، لیکن کربلا کے لیے معاملہ برعکس ہے۔ یہاں معاملہ برعکس ہے، وہاں امتحان دینے والا کہتا ہے کہ پالنے والے اور امتحان نہ لے، اور یہاں امتحان لینے والا کہہ رہا ہے اے حسین بس اس سے زیادہ امتحان نہ دو۔ وہ ہمارا آقا حسین ہے جو ہر امتحان کے لیے آمادہ، پالنے والے جو امتحان ہو اس کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ ہاں یہ تو حسین کا مرتبہ ہے، لیکن کربلا کا مرقع وہ مرقع ہے جہاں ہر فرد حسین ہے، وہاں جہاں ہر شہید حسین ہے۔ یاد کبھی میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ یہ کربلا نہیں ہے بلکہ ایک آئینہ خانہ ہے کہ جس میں 72 آئینے لگے ہوئے ہیں، اور ہر آئینے میں حسین نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تو غلام بھی ایسے ہیں کہ جن کی قربانیوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جن کے اثار میں کوئی کمی نہیں۔ اس میں یہاں پر اس امام باڑے میں والد مرحوم ایک مصائب ضرور پڑھتے تھے، میں انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہاں بھی وہ مصائب ضرور پڑھتا ہوں۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بھی شہید کی مصیبت نہ پڑھو تو اس کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور حبیب بن مظاہر کا تذکرہ نہ ہو، حبیب شکایت نہیں کریں گے میرا تذکرہ نہیں کیا۔ مسلم بن اوسجہ کا تذکرہ نہ ہو، مسلم بن اوسجہ شکایت نہیں کریں گے کہ دیکھو تم نے میرا ذکر نہیں کیا، میری شہادت نہیں پڑھی۔ اس طرح اور جتنے بھی شہید ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہو بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ 10 دن ہوتے ہیں، 72 شہید ہوتے ہیں۔ اس کے تو 72 دن چاہیے، 72 دن چاہیے ہے تاکہ 72 لوگوں کا ہر روز تذکرہ ہو۔ 10 دن میں 72 تذکرے نہیں ہو سکتے۔ بہت سے شہداء کے تذکرے چھوٹ جاتے ہیں، بہت سے شہیدوں کے تذکرے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کسی شہید کو شکایت نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے ایک شخصیت کو شکایت ہو جائے، ایک شخصیت کو کربلا کے ایک شہید کو شکایت ہو جائے کہ تم نے میرا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں غلام ہوں، کیونکہ میرا رنگ سیاہ ہے، کیونکہ میرے جسم سے بوئیں بد آتی ہے، لہذا تم نے میرا ذکر نہیں کیا۔ لہذا خاص طور سے والد مرحوم یہ ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ کون؟ وہ ہیں جان، غلام جناب ابو ذر رہے ہیں، لیکن ابو ذر کے انتقال کے بعد اب امام حسین کے پاس رہتے ہیں۔ بڑھاپے کا عالم ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ امام حسین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر آئے، آقا مرنے کی اجازت دیجیے، آقا جان دینے کی اجازت دیجیے۔
امام حسین نے فرمایا اے جان تم تو اس لیے آئے تھے کہ تمہارا بڑھاپا آرام سے گزر جائے، تم ہماری مصیبت پہ کیوں شریک ہو رہے ہو؟ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ میرے دشمن ہیں، میرے علاوہ کسی کے دشمن نہیں، تم اگر جاؤ گے تو تمہیں روکیں گے نہیں، آنے والوں پر پابندی ہے، جانے والوں پر پابندی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ کئی مقامات ایسے ملتے ہیں کربلا میں کہ جب شروع میں امام حسین نے اجازت نہیں دی تو جس شہید کو بھی، جس شخص کو بھی اجازت نہیں ملی، کسی نے دامن تھام لیا، کسی نے قدموں پر سر رکھ دیا، کوئی ہاتھ لے کر اپنی آنکھوں پر ملنا شروع کر دیا، آقا اجازت دے دیجئے، مولا اجازت دے دیجئے، خوشامد کی، درآمد کی، اس کے بعد اجازت لے لی۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین نے جناب جون کو منع کیا تو انہوں نے جون نے قدموں پر سر رکھا اور نہیں دامن تھاما، نہیں ہاتھوں کو پکڑا، بلکہ روایت کے 2 قدم پیچھے ہٹے، جبین پر شکن پڑی۔ اے آقا مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میرے جسم سے بوئے بد آتی ہے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خون میں میرا خون شامل ہو، تو صحیح کہ آپ کے خون میں اپنا خون شامل کر لو۔ جاتے ہیں جناب جون میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہیں، گھوڑے سے زمین پر گرے، ارے وہی حسین جو علی اکبر کے سرانے پہنچے، وہی حسین جو عباس کے سرانے پہنچے، وہی حسین جو قاسم کے سرانے پہنچے، دوڑتے ہوئے جون کے سرانے پہنچ گئے۔ جب سرانے پہنچے تو دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ آقا زمین پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر جون کا سر اپنے زانو پر رکھا اور وہ عمل اختیار کیا جو کسی شہید کے لیے نہیں اختیار کیا، وہ عمل اختیار کیا جو کسی شہید کے لیے اختیار نہیں کیا۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ جب زانو پر سر رکھا تو حسین نے اپنا چہرہ جھکانا شروع کیا، اپنا چہرہ اتنا جھکایا کہ جون کے رخسار سے حسین کے رخسار مل گئے، اور امام حسین فرمانے لگے پالنے والے اس کو اپنے سیاہ رنگ کا بڑا احساس تھا، اس کے سیاہ رنگ کو نور میں تبدیل کر دے، بوئے بد کا بڑا احساس تھا، بوئے بد کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ ادادار بس آخری جملے جب امام زین العابدین بطور اعجاز شہداء کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں تو ابن جو ساتھ تھے وہ قبیلے والے وہ آ کر مدد کے لیے آ گئے تھے، اور جس وقت تمام شہید دفن ہونے لگے تو بنی اسد نے ایک بات کہی، اے آقا یوں تو ہر لاشا نورانی ہے، یوں تو ہر لاش سے خوشبو نکل رہی ہے، لیکن میدان میں ایک لاش ایسی ہے کہ جس سے سب سے زیادہ نور نکل رہا ہے، سب سے زیادہ خوشبو نکل رہی ہے۔ ہر ایک کے ہے امام زین العابدین نے فرمایا اور یہ غلام جون کا لاشا ہے، یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے کہ سب سے زیادہ نور، سب سے زیادہ خوشبو انہی کے لاشے سے نکل رہی۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بالفضل العباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن حسن ومسلم ابن عقیل وحان ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والحر شہید ریاحی من شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا موئس الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولایا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی